عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودھنی قطب الدین ہم معین الدین عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بمشاد و حبیرہ نام بر ہم حذیفہ ابن ادہم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخردی سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مراد و از خیال غیر خیش بہر ذات خود شفایم دہ زام راز دلی آمین ثم آمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھی ذرا زور سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل یہ مرض بھی عام ہو رہا ہے کہ شریعت کے حکموں میں وجہ تراش کر بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ روزے کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ نفسانیت کا غلبہ تھا، اس کے کم کرنے کے لیے روزہ فرض ہوا تھا۔ اب چونکہ ہم تہذیب حاصل کر چکے ہیں، اس لیے اب ہم کو روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو کیسی وجہ تراشی ہے، یہ وجہ تھی روزے کی۔ افسوس ہے ہم لوگ تہذیب ہی کو نہیں سمجھتے۔ صاحب و تہذیب یہ ہے کہ نفس کی تمام بری عادتیں جاتی رہیں۔ تہذیب یہ نہیں ہے کہ مزاج میں صفائی یا تکلف آ جائے۔ ہم لوگوں میں ہرگز تہذیب نفس نہیں ہے۔ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم میں تواضع بردباری کا نام تک نہیں ہے۔ بردباری اور تحمل کا اور تواضع کا نام تک نہیں ہے، اور نہ ہم میں یہ بات ہے کہ اپنی حاجت روک کر دوسرے کی حاجت پوری کر دے۔ اپنی ضرورت کو روک کر دوسرے کی ضرورت پوری کر دے، بلکہ خود غرضی غصہ چھچورا پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ غصہ بھی، خود غرضی بھی، چھچور پنا بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر ہم میں سے ایک آدمی نے ڈپٹی کلکٹر کی درخواست دے رکھی ہو اور یہ آدمی خوشحال ہو، کھانے پینے کی فکر کچھ بھی نہیں، کروڑ پتی ارب پتی ہے، اور اسی زمانے میں ایک دوسرا غریب آدمی بھی اسی عہدے کی درخواست دے جو درخواست کے نمبر میں اس کے بعد ہو، تو ایسی صورت میں آپ نے سنا بھی نہ ہوگا کہ اس پہلے خوشحال آدمی نے اس کی غریبی پر ترس کھا کر اپنی درخواست کو واپس لے لیا ہو اور اس کو اپنے سے مقدم کر دیا ہو، اس کو آگے کر دیا ہو۔ اسی طرح ہر معاملے میں دوسرے کی خیر خواہی کی وجہ سے اپنا کام کوئی بند نہیں کرتا۔ تو اگر نماز روزے کی وجہ تہذیب نفس ہی ہوتی تب بھی ہم کو اس کا چھوڑنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ ہم کو تہذیب بھی حاصل نہیں۔ اور اول تو یہی معلوم نہیں کہ نماز روزے کے فرض ہونے کی وجہ تہذیب ہے یا کچھ اور ہے۔ کیا خبر ہے کوئی اور وجہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم کیا ہے نماز روزے کی پابندی کرو، اس کی وجہ تو بیان نہیں فرمائی۔ تو پھر ہم اپنی طرف سے کوئی وجہ کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں اس کا حق ہی کیا ہے کہ یہ پوچھیں اس حکم کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا حکمت ہے، اور ہمیں اس کا حق ہی کیا ہے پوچھنے کا کہ یہ پوچھیں اس حکم کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا حکمت ہے۔ عام رعایا کو ہرگز یہ مجال نہیں ہے کہ سرکار سے کسی ایک قانون کی وجہ بھی دریافت کرے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی وجہ پوچھنے کی کیوں کر اجازت ہوگی؟ بس ہمارا تو مذہب یہ ہونا چاہیے کہ جو خدا کا حکم ہو چپ چاپ مان لیں، اس کی وجہ سے کچھ غرض نہ ہو۔ کیوں دیکھیے، اگر کوئی بازاری عورت سے پوری محبت ہو جائے کسی کو اور وہ عاشق کو بے ڈھنگے ہی حکم کرے تو ان کو نہایت خوشی سے پورا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ضرور پورا کرے گا۔ بھلا اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے حق ہیں، حاکم ہونے کا بھی ہے، محبوب ہونے کا بھی ہے۔ اللہ ہمارا حاکم بھی ہے، یہ حکم ماننا بھی ضروری ہے، اور اللہ ہمارا محبوب بھی ہے، اس لیے بھی حکم ماننا ضروری ہے۔ آج کل لوگوں کی حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو کیا اتنا بھی نہ کیا جاتا جتنا ایک بازاری عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے، اور ان کے حاکم ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان کے ہر حکم کو چپ چاپ مان لینا چاہیے۔
بعضوں کی ترقی کی تو یہ حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں وجہ تراشتے تھے، اور بعض لوگ ترقی میں ان سے بھی بڑھ گئے، یعنی وہ نماز روزی میں شبہ نکالتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا جی روزہ ہے تو اچھی چیز، لیکن فروری کے مہینے میں مقرر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سردیوں میں آتا ہے۔ تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ رائے دی ہے۔ افسوس، اول تو ہم کو رائے دینے کا حق کیا ہے، دوسرے رائے بھی بالکل لچر، کیونکہ فروری میں سردی تمہارے ملک میں ہوتی ہے نہ کہ سارے جہان میں۔ بہت سے ملک ایسے بھی ہیں کہ وہاں یہ مہینہ ہمیشہ گرمیوں کے موسم میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا عجیب حکمت ہے کہ سارے عالم کو ایک سی حالت میں رکھا، کہ ایک سال رمضان ہندوستان میں سردی کے موسم میں ہے تو دوسرے ملکوں میں گرمی کے موسم میں ہے، اور اگر دوسرے ملکوں میں سردی میں ہے تو ہندوستان میں گرمی کے موسم میں ہے، تو اس میں سب کا اوسط برابر ہو گیا۔ بعض لوگوں نے ایک اور شبہ نکالا ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں نماز روزہ کیسے کریں گے؟ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ احکام خداوندی کی عظمت نہیں۔ دیکھیے سرکاری قانون میں کبھی آپ کو یہ شبہ نہ ہوا کہ ڈاکخانے کا 2 پیسے کا ٹکٹ تو خط بیرنگ نہ ہوگا، لگا دو تو، اور اگر 1 روپیہ کا عدالتی ٹکٹ لفافے پر لگا دو تو خط بیرنگ ہو جائے گا۔ جو لوگ اس کا راز جانتے ہیں ان کو تو چھوڑیے، مگر جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی کبھی شبہ نہیں ہوتا۔ اگر شبہ کریں تو احمق بنائے جائیں اور سب ان پر ہنسیں اور یہی جواب دیں گے کہ میاں قانون یہی ہے۔ جب یہی قانون ہے، جب یہی جواب ہے، تو اگر کوئی مولوی بھی آپ کے بیہودہ سوالوں کا یہی جواب دے کہ میاں شریعت کا قانون یہی ہے، تو اس جواب کو زبردستی کیوں بتلاتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں، زبردستی ہے؟ آخر عالموں کے اس جواب کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے قانون کی بڑائی دل میں نہیں ہے، اور اگر قانون حکومت کی بڑائی دل میں ہے اور جب شریعت کے قانون کی بڑائی دل میں نہیں تو پھر کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ اللہ کی پناہ، جب شریعت کے قانون کی بڑائی دل میں نہیں تو پھر کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسے سوالات اسی وقت دل میں آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی عظمت نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ شریعت کے قانون کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ انسان جس چیز کو ضروری سمجھا کرتا ہے اس میں شبہ نہیں نکالا کرتا۔ دیکھیے اگر کوئی سخت بیمار ہو اور حکیم کے پاس جائے اور حکیم پر اس کو بھروسہ بھی ہو کہ یہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں، تو وہ حکیم جو کچھ بھی نسخہ لکھ کر دیتا ہے اسے چپکے سے لے لیتا ہے، یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ نے فلاں دوا کیوں لکھی یا فلاں دوا کا یہ وزن کیوں لکھا، اس سے دگنا وزن کیوں نہیں لکھا، کیونکہ جانتا ہے کہ اگر میں نے ذرا بھی بے ڈھنگا پن کیا تو حکیم جی خفا ہو کر باہر نکال دیں گے اور نسخہ بھی نہ دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ میں مروں گا۔ اور اگر شریعت کو بھی ضروری سمجھتے تو احکام کے بتلانے والوں کا وجود غنیمت سمجھتے، جیسے حکیم کے وجود کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو نسخہ پینا ہی نہ ہو اور وہ اس میں جتنے چاہے عیب نکال دیتا ہے، صاحبوں اگر دین کی طلب ہوتی تو غنیمت سمجھتے کہ احکام بتلانے والے اللہ کا فضل ہے موجود ہیں، مگر چونکہ کام کرنا نہیں ہے اس لیے طرح طرح کے شبہ پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے بے ڈھنگے سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ جی نماز 5 وقت کی کیوں مقرر ہوئی؟ 2 ہی ہو جاتی ہے، ایک صبح کی ایک شام کی، کیوں مقرر ہوئی؟ دیکھو کیا پوچھ رہا ہے، عالم سے پوچھ رہا ہے اور حضرت تھانوی سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا تمہارے ناک پہ منہ کیوں لگی، گدی پہ کیوں نہیں لگی؟ کہنے لگے اگر گدی پہ لگتی تو بری لگتی۔ میں نے کہا بری تو جب لگتی کہ صرف تمہاری ناک گدی پر ہوتی، اور اگر سبھی کی گدی پر ہوتی تو ہرگز بری نہ لگتی، تو پھر کیا وجہ کہ سب کی ناک گدی پہ کیوں نہ لگی؟ تو بھائی پہلے اپنی خبر لیجیے، اپنے بدن کی بناوٹ ہی میں حکمت بتلا دیجیے کہ سب کی گدی پہ کیوں نہیں لگی، اس کے بعد ہی نماز وغیرہ تک نوبت آئے گی۔ صاحبوں سلامتی کی بات یہی ہے کہ سیدھی سڑک پر چلیں، سینکڑوں لوگ پار ہو گئے چل کر، نیا راستہ مت اختیار کرو۔ کیا آپ سے پہلے کوئی عقل مند اور اسلام کا ہمدرد پیدا ہوا ہی نہیں؟ کیا حضرت ابو بکر حضرت عمر کو دین کا کوئی درد نہ تھا؟ اور کیا ان کو آپ کے برابر بھی عقل نہ تھی؟
آپ ان کے حالات دیکھیں تو معلوم ہو کہ ان کی عقل کے سامنے آپ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ پھر انہوں نے نمازیں کیوں نہ چھوڑی اور روزے میں اصلاح کیوں نہ کی؟ بس معلوم ہوا کہ پہلے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا نہایت اندیشے کی بات ہے۔ اندھے کے لیے یہی مناسب ہے کہ کسی سمکے کے ساتھ ہو لے اور جدھر کو وہ لے چلے ادھر چلے۔ اور کسی موقع پر سمکے نے کہا کہ یہاں نالی ہے، اور اندھے خاں لگے دلیل پوچھنے کہ یہاں نالی کیوں بنا دی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہاتھ چھوڑ دے گا کہ یہ گر کے مرے گا نالی میں، وہیں ہوگا نہ ہوگا۔ تو یہاں وجہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ کے مطابق عمل کرو۔ ایک صاحب نے مکے کی قربانی پر اعتراض کیا کہ ایسی قربانی کرنے سے کیا فائدہ کہ جانور کو ذبح کر کے گوشت کھیتوں میں دبا دیا۔ کیونکہ مکے میں ایسا کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اس بیہودہ اعتراض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے خیال میں احکام کی وجہ تراش لیتے ہیں، جب وہ وجہ اور غرض پائی نہیں جاتی تو اعتراض کرتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کی یہ وجہ تراش لی ہے کہ گوشت سے محتاجوں کو نفع ہو، اور چونکہ ذبح کر کے گوشت دبانے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب اس قدر کافی ہے کہ تمہیں وجہ سمجھنے کی کیا تمیز ہے؟ میں بیان کرتا ہوں کہ اگر قربانی کر کے ایک حبہ گوشت بھی کسی کو نہ دو تب بھی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مقصد قربانی کا یہ نہیں ہے کہ نفع ہو، ورنہ صرف ذبح کرنے سے کیوں ثواب ملتا؟ اب رہی یہ بات کہ پھر حکمت کیا ہے، تو حکمت یہ ہے کہ بندہ چونکہ محب ہے اور اللہ تعالیٰ محبوب ہے، اس لیے اس کو مناسب تھا کہ اپنی جان قربان کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر محبوب تھا، یہ محب تھا اور اللہ تعالیٰ محبوب تھے تو اپنی جان کو قربان کرتا، اور اس کا بدل اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرما دیا کہ ایک پیارے جانور کو ذبح کر دو۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ ہماری راہ میں بیٹے کو ذبح کرو۔ بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جان سے زیادہ پیاری چیز مانگی گئی تھی۔ اسی کو حدیث شریف میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی قربانی سنت ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو مقصد تو یہ تھا کہ اپنی جان دی جائے، مگر اس کا بدلہ یہ مقرر فرما دیا کہ جانور ذبح کر دو۔ تو محبت تو ایسی چیز ہے، اس موقع پر بعض لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی ہیں۔ ایک وکیل صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ ایک بزرگ صاحب جن کو لوگ مسخرہ سمجھا کرتے تھے حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو جو شخص طواف کراتا ہے اس کی زبان سے یہ نکلا کہ لوگوں یہ ہے وہ کعبہ، زیارت کرو اور طواف کرو۔ بس ان پر ایک بے ہوشی کی سی کیفیت غالب ہوئی اور ایک چیخ ماری اور وہیں جان دے دی۔ دیکھیے سینکڑوں بزرگوں کے قصے ہیں، ایسے وقت میں ان کی جان نکل گئی، لیکن پھر بھی ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اگر سب کے سب ایسے ہی ہوتے تو ایک سال میں سب کے سب ختم ہی ہو جاتے۔ پھر جانور کے ذبح کرنے کا حکم تو نری رحمت ہے کہ خیر جان نہیں دیتے تو جانور ہی دے دو، وہ بھی ہم کافی سمجھ لیں گے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم ہے کہ ایسا جانور ذبح کرو جو پیارا ہو۔ حدیث شریف میں سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، موٹا کرو اپنی قربانی کو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقر ختم کی تو ایک اونٹنی ذبح کی تھی جس کی قیمت ان کو 300 اشرفیاں ملتی تھی۔ 300 اشرفیاں، ایک اشرفیہ ایک تولہ کی ہوتی ہے سونے کی، تو اب 300 تولے سونا جوڑ لو کتنے کا بیٹھے۔ غرض یہ معلوم ہو گیا کہ حکمت قربانی کی وہ نہیں ہے کہ اس وقت لوگوں نے گھڑ رکھی ہے، بلکہ حکمت اس کی یہ ہے جو بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی ہم نے رعایت کر کے بتلا دی، ورنہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے ہم صرف حکم کو دیکھتے ہیں، حکمت کو نہیں دیکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھیدوں پر پوری طرح ہم کو اطلاع کیسے ہو سکتی ہے؟ بس جب احکام شریعت کی ضرورت معلوم ہو گئی تو ہم کو حکمت دیکھنے اور بتلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اب میں یہ بتلاتا ہوں کہ مسلمانوں میں علم کیوں کر پھیل سکتا ہے، کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے نا کہ سب کے سب مولوی ہو جائیں، اور آج کل لوگ اس سے بھی گھبراتے ہیں کہ مولوی اس کی کوشش کرتے ہیں
کہ سب کے سب مولوی ہو جائیں۔ سو میں کہتا ہوں ہم سب کو مولوی نہیں بناتے، بلکہ اگر سب مولوی بننا بھی چاہیں تو ہم روک دیں گے، کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں میں دین پر پوری طرح چلنے کی ہمت اور پرہیزگاری نہ ہو، ان کو مولوی بنا دینے سے، ان کو بنا دیتے ہیں، بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے۔ ان میں دین پہ چلنے کی ہمت نہیں ہے، اور ایسے ہی لالچی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا داروں کی خوشامد کر کے اکثر لوگوں کو علم دین سے نفرت دلا دی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ علم دین کا یہی اثر ہوتا ہے، تو اگر ہماری اولاد علم دین پڑھے گی تو ان میں بھی یہی باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ہم ہرگز مولوی ہونے کی رائے نہیں دیں گے، بلکہ مولوی ہونا اور دین کی خدمت کرنا اس آدمی کا کام ہے جس کو مال و دولت اور عزت مرتبے کی کچھ پرواہ نہ ہو۔ آئے ہائے، دیکھا، مولوی ہونا اور دین کی خدمت کرنا اس آدمی کا کام ہے جس کو مال و دولت اور عزت اور مرتبے کی کچھ پرواہ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کا طلبگار ہو۔ اب آپ ہی اندازہ کیجئے کہ سب کے سب ایسے کہاں ہو سکتے ہیں اور کہاں ہیں؟ تو اگر سب کو مولوی بنا دیا جائے تو کس قدر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ بس بچوں میں سے چھانٹ کر بعض کو مولوی بنانا چاہیے۔ سو آپ بھی اپنے بچوں سے دینی علم کے لیے بعض کو چھانٹیے، اور اگر کہو کہ دیہاتی یا غریب لوگ تو پڑھ رہے ہیں، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ہم پڑھائیں، تو سمجھو وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ انہیں آپ کے اندر کے حالات کی خبر نہیں۔ غریبوں کے بچوں کو آپ کے مالداروں کے گھروں کے حالات کی کیا خبر، اس لیے وہ آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ بس شہر والوں کے مولوی شہر والے ہوں، اور گاؤں والوں کے مولوی گاؤں والے ہوں، اور غریبوں کے مولوی غریب ہوں، اور امیروں کے مولوی امیر، کیونکہ امیروں کی نظروں میں غریبوں کی کچھ قدر نہیں ہوتی، اور غریب بیچارے چونکہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے بھی امیروں کو توجہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ بس یہ اپنی اولاد میں سے علم دین پڑھانے کے لیے بعض کو چھانٹیں، لیکن اللہ کے لیے ایسا اس طرح نہ چھانٹیے جیسے اب تک کیا ہے، کہ اولاد میں سب سے زیادہ بے وقوف ہو اس کو عربی پڑھنے کے لیے پسند کیا، بلکہ جو تیز اور خوب سمجھدار ہو اس کو عربی پڑھائیے، اور اس کے اخلاق اور عادات کو درست کیجیے، اس میں تواضع اور خاک ساری پیدا کیجیے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے سے جدا کر کے کسی بزرگ کے پاس بھیج دیجیے۔ چند روز بھی اگر وہ وہاں رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں انسانیت آ جائے گی، اس کے بغیر انسانیت نہیں آتی۔ دیکھیے انگریز اپنے بچوں کو کتنی تھوڑی عمر سے جدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، اور ان کے شیخ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ دیکھیے مالدار آدمی، زمیندار آدمی، جہاں حضرت کی اب قبر بنی ہوئی ہے، تکیہ وہ کہلاتا ہے، وہ ساری جائیداد حضرت ہی کی ہے، اسی میں ان کو دفن کیا گیا، اسی میں قبرستان ہے، اور اسی میں مسجد اور مدرسہ بنایا جا رہا ہے، اسی کی زمین برابر میں اور خرید لی ہے۔ بہرحال تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے ایک جگہ حیدرآباد غالباً کہاں، تو وہاں کے نواب صاحب نے دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، دعوت قبول فرما لیجیے۔ معاہدہ ہو گیا، بات چیت طے ہو گئی، حضرت تشریف لے گئے، تو راستے میں کہیں گاڑی بدلی جاتی تھی تو وہاں ٹھہرنا پڑتا تھا، تو وہاں جو ان کا نواب صاحب کا دوست تھا، اس نے گزارش کی کہ نواب صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت اتنے یہاں ٹھہریں گے، میں کچھ اکرام تواضع کچھ کر لوں یہاں۔ فرمایا اجازت ہے، تو وہاں پر انہوں نے انتظام کر لیا۔ جب حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہرے تو اس نے درخواست پیش کی، حضرت کہا میں کون ہے آپ؟ کہا میں جہاں آپ جا رہے ہیں میں ان کا دوست ہوں، نواب صاحب کا دوست ہوں۔ فرمایا اچھا، تو حضرت تشریف لے گئے، اور جا کے وہاں ناشتہ وغیرہ کا جو انتظام تھا وہ کیا۔ بعد میں ان نواب صاحب کے دوست نے، وہ بھی نواب ہی تھے، انہوں نے 100 روپے اس زمانے میں حضرت کو نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا۔ اس زمانے میں 100 روپے کی کتنی وقت تھی جی، 100 کار کہتے تھے، جس کے پاس 100 روپے ہوں 100 کار، تو 100 روپے پیش کیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی تو بات طے نہیں ہوئی تھی، تو صرف بیچ میں ناشتے کی یہاں اتنے گاڑی ٹھہرے گی، اتنے آپ ناشتہ کرا سکتے ہیں، یہ بات طے پائی تھی، تو آپ نے یہ 100 روپے کیوں پیش کیے؟
تو کھانا بھون کیوں نہیں لا کے پیش کیے؟ تو اس نواب صاحب نے نوابی میں یوں کہہ دیا، حضرت پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ بس لگ گئی آگ بدن میں، لگ گئی آگ بدن میں۔ اور آپ نے فرمایا او ہو، تو کسی نے نرم انداز سے، یہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے سنایا تھا، فرمایا او ہو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنواں ہیں اور آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم کنواں ہیں، پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کون کنواں ہے اور کون پیاسا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھیے، خود ہی فرمایا، اسے کہاں جو ہوگا سلیقے لوگوں کو سوال جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں، سوال بھی خود ہی کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھیے، دنیا میں ضرورت کی دو چیزیں ہیں، ایک دین، ایک دنیا۔ تو دنیا اللہ کے فضل سے ہمارے پاس بقدر ضرورت موجود ہے، ہمیں نماز روزے میں آپ حضرات سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بقدر ضرورت دین ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور تمہارے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے۔ رہ گئی دنیا، دنیا بھی ہمارے پاس بقدر ضرورت موجود ہے، اس میں بھی ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ کروڑ پتی نہ صحیح، کروڑ پتی ہم نہ صحیح، مگر دنیا بقدر ضرورت ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ لوگوں کے پاس دین بقدر ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو دین میں تو آپ ہمارے محتاج ہوئے، اور دنیا کے معاملے میں ہم آپ کے محتاج نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو بھی تھوڑا بہت دے رکھا ہے۔ تو سمجھ میں آئی کہ ہاں جی؟ فرمایا تو اب بتاؤ، جب تمہیں دین میں کسی مسئلے کی پڑے گی ضرورت تو تم کہاں جاؤ گے؟ ہمارے پاس کہ ہاں جی۔ تو حضرت نے فرمایا پھر بتاؤ، پیاسے تم ہوئے یا ہم ہوئے؟ کنواں تم ہوئے یا ہم ہوئے؟ ہمیں تمہارے پاس جانا ہے یا تمہیں ہمارے پاس آنا ہے؟ حضرت ہم ہی آپ کے پاس جائیں گے، ہم ہی آپ کے محتاج ہوئے۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی، یہی سمجھانا تھا مسئلہ کہ تم غلط سمجھے، پیاسے تم ہو، کنواں ہم ہے۔ میں کہا اچھا، السلام علیکم، چل دیے۔ کہاں چلے حضرت؟ ابھی تو ٹرین ہے۔ تھانہ بھون، تھانہ بھون، آپ تو وہاں جا رہے ہیں، آپ کو تو وہاں مدعو کیا گیا ہے نواب صاحب کا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہاں نہیں جاتے، اب تھانہ بھون جائیں۔ تو اس میں لوگوں نے کہا بھی، کچھ لوگوں نے حضرت ان کی نواب صاحب کی کیا خطا ہے، یہ تو غلطی ان کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا غلطی ان نواب صاحب کی ہے، ایسے بے تمیز آدمیوں کو ہماری استقبال کے لیے کھڑا کیوں کیا تھا؟ اس لیے وہاں بھی نہیں جاتا۔ اس نے تمیز والے کو کیوں نہ کھڑا کیا، ایسے بے تمیز آدمی کو کھڑا کیا جو ہمیں پیاسا بتاتا ہے۔ وہیں سے واپس تھانہ بھون تشریف لیا، کر دے دماغ صحیح نہیں دونوں کا، یار تو نے دماغ خراب کر دیا، تو نے یوں کر دیا، تو نے یوں کر دیا۔ اس کے بغیر انسانیت نہیں آتی۔ دیکھے انگریز اپنے بچوں کو کتنی تھوڑی عمر سے جدا کر دیتے۔ ایک بادشاہ کی حکایت لکھی ہے، اس نے اپنے لڑکے کو ایک مولوی کے سپرد کیا۔ ایک روز دیکھا مولوی صاحب گھوڑے پر سوار ہیں، اور شہزادہ سائنس کی طرح، سائنس جو اس کا ہوتا ہے گھوڑے کا خدمتگار، پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر سخت ناگوار ہوا کہ میرا بیٹا اور گھوڑے کے پیچھے پیچھے استاد جی کے، لیکن ضبط کر کے نرمی کے ساتھ مولوی صاحب سے اس کا سبب دریافت کیا، غصے کو برداشت کیا، ضبط کیا، نرمی کے ساتھ مولوی صاحب سے اس کا سبب، اس کی وجہ پوچھی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ حضور چند روز میں یہ بادشاہ ہوگا، اور خدا کی مخلوق اس کی سواری کے ساتھ ہوا کرے گی، اگر یہ اس وقت پیدل نہ دوڑے گا تو اس وقت اس کو کیسے خبر ہوگی کہ پیدل دوڑنے والوں پر کیا گزرتی ہے؟ بھائی تو گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے گا، اسے کیا خبر جو پیدل لوگ دوڑ رہے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے؟ اس لیے میں نے اس کو اپنی سواری کے ساتھ دوڑایا تاکہ یہ اپنی حالت یاد کر کے دوسروں پر رحم کرے جب بادشاہ ہو جائے گا۔ یہ برتاؤ باپ نہیں کر سکتا، استاد کر سکتا ہے۔ دیکھیے استاد کر سکتا ہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ عنہ کی قبر پر رحمت فرمائے، جب لندن تشریف لے گئے تو وہاں سے بیان سے مجلس سے فارغ ہونے کے بعد ایک آدمی آیا اور لا کے تھیلا الٹ دیا، اور اس میں 75 لاکھ روپے تقریباً تھے، 75 لاکھ روپے تقریباً تھے، اور وہ حضرت کے آگے ڈھیر لگا دیا، گڈیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ تو حضرت نے سوچا لوگ پڑھوا کے روپے لے جاتے ہیں اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے، جب کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس میں روپے دینے پڑتے ہیں، تو اس خرچ میں روپے خرچ کرنے کے لیے پہلے حضرت سے پڑھوا لیا کرتے۔ تو حضرت نے یہی سوچا،
اور یوں کر کے پڑھ کے دم کر کے چھو چھو کر کے فرمایا اٹھا لو۔ وہ ہنسے اور ہنس کے کہا حضرت یہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو لوگوں نے آپ کے مدرسے کی امداد کی ہے، مفتاح العلوم جلال آباد کی امداد میں دیے ہیں، یہ چھو کرنے کے لیے نہیں تھے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں نہیں، میں خانقاہی اصول سے آیا ہوں، میں مدرسے کی طرف سے نہیں آیا ہوں۔ اگر آپ کو ایسا ہی شوق ہے مدرسے میں بھیجنے کا تو محتمیم کے صاحب کے نام منی آرڈر بھیج دیں۔ محتمیم صاحب بھائی جان تھے، ان کے نام منی آرڈر بھیج دیں، میں خانقاہی اصول سے آیا ہوں، مدرسے کی طرف سے نہیں آیا۔ بولو بھائی کر لیں گے آج کل کے مولوی، بلکہ ڈھونڈیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے اچھا خاصا کچھ کام ڈھونگ بنا کے حاصل ہو۔ بمبئی میں ادھر کے چندہ کرنے والے گئے، وہاں جا کے اسے سیٹھ کو کہا، سیٹھ نے نکال کے جو ہے کچھ پیسے دیے، 10 روپے 5 روپے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو بہت دور سے آیا ہوں، آپ کو جو ہے سخی سمجھ کے آیا ہوں، مالدار سمجھ کے آیا ہوں، کچھ اور بڑھائیے، اضافہ کیجیے، تو آپ بہت تھوڑے دے رہے ہیں۔ فرمایا اچھا۔ اندر گیا اور لاگے گڈی 1000 کی، 10,000 کی گڈی اور رکھ دی۔ فرمایا لیجیے مولوی صاحب، کتنے ہیں؟ 10,000 ہیں۔ اور کہاں تو 1 روپیہ دے رہا تھا یہ، اور کہاں 10,000۔ تو مولوی صاحب نے کہا آپ تو 1 روپیہ دے رہے تھے، اب ایک دم سے 10,000 پہ پہنچ گئے، کیا معاملہ ہے؟ یہی سمجھانا کے لیے بول رہا ہوں مولانا صاحب، وہ میں نے پیسے دیے تھے وہ حلال کی کمائی کے تھے، اور یہ 10,000 جو ہیں یہ حرام کی کمائی کے ہیں، اب آپ کی مرضی، چاہے یہ لے لیں چاہے یہ لے لیں۔ مولوی صاحب کہنے لگا اگر آپ بتاتے نہیں تو میں رسید کاٹ دیتا، جب آپ نے بتا دیا کہ یہ حرام کے ہیں تو پھر میں کیسے لے سکتا ہوں، لہٰذا میں تو ان کو نہیں وصول نہیں کروں گا، مجبور ہوں۔ اور وہی 1 روپیہ جو 5 روپے جتنے دیے تھے وہی لے لیے، لیکن بےچینی 10,000 کی ہے نکل گئے ہاتھ سے، کیا کروں۔ دوسرے ساتھی کو بہکایا، وہاں چلے جا فلاں سیٹھ کے ہیں، اور یوں قصہ ہوا ہے، اور وہ یوں کرتا ہے۔ جب وہ یوں کہے گا نا کہ یہ حرام کی کمائی ہوا، کوئی بات نہیں، آپ نے بتا دیا ٹھیک کیا، ہم اس کو اس مد میں لکھتے ہیں جہاں ہمارے یہاں بیت الخلاء، غسل خانے وغیرہ صحیح کیے جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ بنائے جاتے ہیں طالب علموں کے لیے، یہ رقم ہم اس میں لگا دیں گے۔ اب وہ گیا، السلام علیکم، السلام، فلاں مدرسے سے آیا ہوں جی، انہوں نے وہاں بھی یہی کیا، پہلے تھوڑے سے پیسے دکھائے، پھر انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے 10,000 لاکھ۔ تو اس نے کہا حضرت یہ حضور یہ جو پیسے میں نے دیے ہیں یہ حرام کی کمائی کے ہیں، اب آپ کی مرضی چاہے یہ لیں۔ کوئی بات نہیں، اب آپ نے بتلا دیا نا، ہم اس کا مد الگ رکھیں گے اور اس کو جو پیشاب خانے میں اور غسل خانے میں اور بیت الخلاء وغیرہ میں استعمال کریں گے۔ تو کہا جی وہاں لگ جائیں گے پیسے، جائز ہیں؟ کہاں ناپاک پیسہ ناپاک جگہ لگے گا۔ تو سیٹھ نے کہا تو پھر میرے پیسے مجھے واپس دے دو، میں اپنے گھر کے بیت الخلاء اور بچوں کو جوتے نہ پہنا دوں گا، سب ہے نا، سب کو بیت الخلاء گھر میں صحیح کرا دوں گا، بڑھیا بنوا دوں گا، اور بچوں کو جوتے دلوا دوں گا، وہ زمین میں رہیں گے، مٹی میں گندے کے میں رہیں گے۔ دیکھا آپ نے ذلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عالموں کی ذلت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اس لیے فرماتے ہیں استاد کر سکتا ہے یہ کام، مگر ایسے استاد نہیں جیسے آج کل کے استاد ہیں، ظالم اور قصائی، جن میں شفقت نام کو بھی نہیں۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، 4 برس سے زیادہ اس کی عمر نہ ہوگی، اور لڑکے اس کو ڈنڈا ڈولی کیے لا رہے ہیں۔ افسوس ہے اکثر بچے انہی قصائیوں کے قبضے میں آتے ہیں، مانتے نہیں، اور وہ تباہ برباد ہوتے ہیں۔ یا تو ان کے برتاؤ سے بچے کی طبیعت کند ہو جاتی ہے، یا پڑھنا چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ بات تو مشہور ہو گئی کہ حافظ جی ہڈی ہماری چمڑا تمہارا، اس پہلے زمانے کا قصہ ہے۔ صاحبو استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ شفقت کے ساتھ اخلاق کی بھی درستی کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو استاد بننے کے قابل نہیں۔ تو ایک طرف اخلاق کی درستی ہو اور ایک طرف تعلیم ہو، پھر دیکھیے کہ یہ آدمی کس شان کا نکلتا ہے۔ البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر لڑکوں کو علم دین پڑھایا جائے تو یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ تو اول تو امیروں کو یہ سوال ہی نہ کرنا چاہیے، اگر ہم ان کو مولوی بنا دیں تو ان بچوں کو کھائیں گے کہاں سے؟ غریبوں کے لیے ساری قوم کو متوجہ ہو کر اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم جمع کرنا چاہیے،
کہ ان کی خدمت کریں۔ میں نے دیکھا ہے اگر بچپن سے خوشحالی اور بے فکری میں گزرتی ہے تو ان کو اول ہی روز سے بے پرواہی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہاں لوگوں کو عادت ہے حسین پور میں، جن کے یہاں کھانا کھاتے ہیں بچے، کوئی 10 روپے کو 20 روپے دے دیتے ہیں، 50 روپے دے دیتے ہیں۔ سردی کا موسم آیا تو ان کو جوتے وغیرہ اچھے کپڑے پہنانے کو دے دیے۔ تو میں نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا دیکھو گا تمہیں کوئی کچھ دے تو لینا مت، اور یوں کہہ دینا ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، وہ تو کھانا ہمارے یہاں مقرر کیا ہوا ہے اس لیے کھانا کھانے آ جاتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، خرچ بھی موجود ہے، ہمارے پاس پیسے بھی رکھے ہیں جو ہمارے گھر والوں نے دے رکھے ہیں جو ضرورت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں کپڑے، اور اگر تم نے یوں ہاتھ پھیلا کے لے لیا تو حقارت ہو گئی نہیں ہو گئی، بچوں کی حقارت ہو گئی نہیں ہوگی طالب علموں کی۔ ہاں ہاں، میں نے دیکھا اگر بچپن سے خوشحالی بے فکری میں گزرتی ہے تو ان کو اول ہی روز سے بے پرواہی کی عادت ہو جاتی ہے، پھر بڑے ہو کر حرص لالچ نہیں پیدا ہوتا، اور اگر اول ہی سے سوال اور ذلت کی عادت ہو، جیسا آج کل قوم کی بے توجہی سے ہو رہا ہے کہ لوگ مدرسوں میں پیسے دیتے نہیں، لوگ مدرسے والے جاؤ فلاں جگہ پیٹ بھر رہی ہے، اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی رسیدیں دے کے 5-5 روپے کی، 1-1 روپے کی، 10-10 روپے کی، جاؤ چندہ کر کے لاؤ، اور بچے پنٹوں میں لوگوں کے آگے سامنے لاتے پھر کوئی دور کر رہا ہے، کوئی دفع کر رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے، اور یہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی محنت کرو محنت کرو، مونگ پھلی تو انہی پیسوں میں سے کھانی ہے ہمیں۔ تو دیکھا آپ نے یہ آج کل کی قوم کی بے توجہی سے ہو رہا ہے، تو بڑے ہو کر وہی عادت رہے گی۔ بس آج کل جو اکثر طالب علموں پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ واقع میں اپنے اوپر الزام ہے، یہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ طالب علموں کو اپنی اولاد کی طرح رکھے، مثلا جس کے 4 بچے ہیں وہ ایک طالب علموں کو ملا کر 5 سمجھے، اور اس طالب علم کی ہر طرح مدد کرے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا تھا، ایک بڑی بھاری جماعت طالب علموں کی جو پہلے سے پریشانی پر تھی آرام اور اطمینان کے ساتھ علم سے فارغ ہوئی اور علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئی۔ اس جماعت نے بڑے بڑے کام کیے، ان طالب علموں نے بڑے بڑے عالم بن کر بڑے بڑے کام انجام دیے، لیکن چونکہ عالمگیر میں رحم دلی کے ساتھ تدبیر بھی تھی، اس لیے انہوں نے ترکیب یہ کی تھی کہ طالب علموں کو جو پریشان دیکھا اور خزانے کو اس خرچ سے بچانا چاہا کہ خزانے سے اس کا خرچہ نہ ہو، تو صورت یہ پیدا کی کہ دربار کے ایک امیر سے نماز کے فرض پوچھے، جو وزیر صاحب تھے امیر صاحب تھے ان سے پوچھا فرض، وہ بالکل کورے تھے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس امیر صاحب کو بہت ڈانٹا اور کہا اتنے طالب علم شہر میں رہتے ہیں، تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے تھوڑی دیر کے لیے مسئلے سیکھ لیا کرو۔ سب پر جب ڈانٹ پڑی سارے کے سارے سون گئے اور سہم گئے، اور سب نے ایک طالب علم کو اپنے گھر لگا لیا۔ پھر کیا تھا، ہر آدمی طالب علم کا طلبگار ہو گیا، اس طرح سب طالب علم کھانے پینے اور تنخواہ سے بے فکر ہو گئے، مگر یہ سب حکومت کی بدولت تھا۔ تو حکومت بھی دوستو عجیب چیز ہے، مگر اب آپس کا اتفاق بھی اس سے زیادہ عجیب کام کر سکتا ہے۔ جب اس کی ضرورت ثابت ہو چکی ہے تو ضرور اس پر توجہ کرنا چاہیے، اور یہ تدبیر تو مولوی بنانے کی تھی، اب رہے وہ لوگ جو کہ مولوی نہ ہوں، ان کے لیے دین کی ضروری باتوں کی تعلیم ہونی چاہیے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جلال آباد میں کھانے کا انتظام نہیں تھا اس طرح سے جیسا اب ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں زمینداروں کے یہاں، بڑے بڑے زمیندار تھے جلال آباد میں، ان کے یہاں ایک زمیندار کے یہاں 2 آدمیوں کا کھانا آتا تھا، 2 آدمیوں کا کھانا طالب علم لے آتے تھے، اور وہی استاد بھی اور طالب علم بھی، یہ طریقہ تھا اس زمانے میں۔ تو ایک حاجی جی تھے، ان کی بیوی کا تو انتقال ہو گیا تھا، لڑکی کھانا بنا رہی تھی، تو آ کر کے حاجی جی نے کہا بیٹی لے گئے کھانا، طالب علم کھانا، ابو لے گئے، اچھا، فرما دیکھو تو صحیح کہ 2 آدمیوں کا کھانا روزانہ جاتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا روزانہ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ زمیندار آدمی کہہ رہا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔
اگر اس کو اکٹھا کر کے ایک سال میں کھلائیں تو ایک بھیڑ کی بھیڑ نظر آئے گی، ہے نا؟ اگر ان کو گن کے اتنے لوگوں کو سال بھر میں دعوت کھلائیں تو ایک بھیڑ نظر آئے گی۔ روزانہ 2 آدمیوں کا کھانا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ہاں ابو جی یہی بات ہے، بس کچھ نہیں۔ اگلے دن حضرت نے فرمایا ان طالب علموں کو سب کو کہہ دیا کوئی کسی کے یہاں کھانا لینے نہ جائے، کوئی کسی کے یہاں کھانا لینے نہ جائے، سب کا بند ہو گیا۔ اب جب کھانا لینے نہ گیا تو حاجی جی آئے اگلے دن، کہا حضرت وہ کھانا رکھا رہا، بچے طالب علم گئے نہیں کھانا لینے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے سب کے یہاں کا کھانا بند کر دیا، میں نے سب کے یہاں کا کھانا بند کر دیا۔ تو ان حاجی صاحب نے کہا نہیں جی حضرت ہمارے یہاں کا نہیں بند ہونے گا، ہمارے یہاں کا بند نہیں ہونے گا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں حاجی جی کیوں نہیں بند ہوگا، ذرا غور تو کرو، حساب جوڑ کے تو دیکھو، سال بھر میں ایک بھیڑ کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ وہی لفظ کہے، یہ حقارت تھی نہیں تھی؟ حقارت کی بات تھی یا نہیں تھی؟ وہی حضرت نے فرمایا۔ حاجی جی چپ، تو حاجی جی نے کہے تھے لفظ، اور گھر آ کر کے لڑکی سے کہا بیٹی جب میں تجھ سے بات کر رہا تھا وہ لڑکے تھے یہاں؟ نہیں تو یہاں تو نہیں تھے، چلے گئے جب تو بہت دیر کے۔ اور کون تھا؟ پھر حضرت جی تک یہ بات کیسے پہنچی کہ میں نے یوں کہا کہ سال بھر میں اگر کھلاؤ تو بھیڑ کی بھیڑ نظر آئے، اور روزانہ 2 آدمیوں کا کھانا جاتا ہے، اور میری ان الفاظوں کی نحوست سے حضرت جی نے سب کو محروم کر دیا، سب کے کھانے بند کر دیے۔ اس کے بعد قرضہ چلنا ہو گیا، طالب علموں کو کھانا کھلانا مشکل ہو گیا، ادھار کا ملنا مشکل ہو گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا، مشتاق تھے غالباً، جاؤ ذرا سے آگے سے دکاندار سے کہو بھائی ہم تمہیں ادا کر دیں گے پیسے، بچے بھوکے ہیں طالب۔ نہ جی، وہ نہ جی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پھر بھیجا، پھر بھیجا، پھر بھیجا، آخر وہ نرما گیا۔ 3-4 بجے جا کر کے کھانا پکا، جب طالب علموں کو کھلایا، جب طالب علموں نے کھانا کھا لیا تب حضرت جی نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد رات کو صحن میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہاتھ ملتے ہوئے ٹہلتے پھر رہے ہیں۔ پیرانی صاحبہ نے کہا حضرت کچھ تکلیف ہے، طبیعت ہو نا؟ نہیں کوئی، آپ آرام کرو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اور جب ٹہلتے پھرتے رہے، رات کے تقریباً جب 2 بج گئے، دعا کرتے کرتے جب 2 بج گئے تو حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ گھر والوں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا اللہ نے قبول کر لی دعا، اب مفتاح العلوم کا فارغ کبھی بھی بھوکا پیاسا کہیں بھی نہیں رہے گا۔ اللہ نے سب طالب علموں کے لیے منظوری دے دی، جو جلال آباد مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہوگا کہیں بھی بھوکا ننگا۔ ہائے ہائے کیا شان تھی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ عورتیں اپنے مردوں کے واسطے سے پوچھتی رہیں، یہ وہ ترکیب ہے، اگر اس پر کار بند ہوا جائے تو چند ہی روز میں ساری جہالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور تمام قوم میں دین پھیل جائے گا۔ یہ مضمون علم کے متعلق تھا۔ اب دیکھ لو کتنی عورتیں آئی ہیں، کتنے مرد آئے ہیں حسین پور کے، ان کو ضرورت ہی نہیں دین کی۔ جب ان کو ضرورت نہیں ہے دین کی تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے ان کے پیسوں کی۔ چندہ لاؤ جاؤ، ہمیں چندے کی ضرورت نہیں، ہمیں تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہیں ہماری ضرورت نہیں، دین کی ضرورت نہیں، تو ہمیں تمہارے چندے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو ایسا کون کر سکتا ہے؟ بولو کون کر سکتا ہے؟ ایسے غریب بچے کر سکتے ہیں؟ وہ تو زیادہ کہ ان کے پینتی بیٹھیں گے اور خوش آمدہ کریں گے۔ ایک عالم ایک امیر کے پاس بیٹھا، اس نے کہا داڑھی منڈا آدمی قیامت کے دن اس کا یہ حشر ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ پھیر لیں گے، اور داڑھی کٹانے سے منڈانے سے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ان عالم صاحب نے جب ایسی باتیں کہی تو وہ جو مولوی تھا سرکاری وہاں بیٹھا تھا غریب خاندان کا، اس نے سوچا کہ تیری تو گئی ہوا، تیری تو ہوا گئی، اس کی ہوا گھٹ جائے گی۔
اور نواب صاحب جو تھے نرما گئے۔ تو وہ مولوی سرکاری کیا کہہ رہا ہے، نہیں نہیں ہرگز نہیں، داڑھی بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ نواب صاحب نے کہا کیوں نہیں رکھنی چاہیے؟ فرمایا نواب صاحب اس لیے نہیں رکھنی چاہیے کہ جب داڑھی گھنی ہوگی تو اس میں جوئیں پڑ جائیں گی، اور جب جوئیں پڑ جائیں گی، جوئیں ایک دوسرے سے زنا کاری بدکاری کریں گی، تو وہ سارا کا سارا وبال اس داڑھی والے کے ذمہ تو پڑے گا۔ اب نواب صاحب نے ان مولوی صاحب کی طرف دیکھا جو داڑھی کو منڈانے کو حرام کہہ رہے تھے، ان کی طرف کو دیکھا، فرمایا ٹھیک ہے تم جانو اس کی مانو یا ہماری مانو، ہمیں تو کہنا تھا کہہ دیا، السلام علیکم۔ یہ علم کے متعلق تھا۔ اب تیسری چیز ہے عمل، اگر وہ نہ ہو تو علم کچھ بھی نہیں، اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو علم اور عمل کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم اعمال ظاہر کے متعلق ہے اور ایک باطن کے متعلق ہے۔ اس وقت جو لوگ عمل کرتے بھی ہیں وہ صرف ظاہری اعمال پر متوجہ ہیں، اور باطن کی یہ حالت ہے جیسے کافر کی قبر کی ہوتی ہے کہ اوپر سے تو بہت سجی ہوئی ہوتی ہے کافر کی قبر، اور اس کے اندر خدا کا قہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ کہ باطن اکثر لوگوں کا درست نہیں، اور باطن کی ایک درستی تو یہ ہے کہ عقیدے صحیح کر لیے جائیں۔ اس کو تو تھوڑا بہت حاصل بھی کیا جاتا ہے عقیدے کو، دوسرے اخلاق کی درستی جس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو بالکل ہی چھوڑ رکھا ہے، جس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو دنیا داروں کی بے رغبتی، ان کو اس کا کچھ شوق ہی نہیں، کہ جس سے ہمارے تصوف اور اخلاق درست ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کو صوفی ظاہر کرتے ہیں انہوں نے طرز ایسا اختیار کر لیا جس سے لوگوں کو بے توجہی ہو گئی۔ یعنی آج کل رسموں کا نام تصوف رکھ چھوڑا ہے، حالانکہ تصوف کی حقیقت ہے سنوار لینا۔ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ ایک بڑے عالم جن کو سید احرار کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ ایک دفعہ دلی سے سہارنپور تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک منٹ کے لیے خالی نہیں رہتے تھے، اللہ نے ایسا کمال دیا تھا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کام میں رہتے تھے، دن میں تو بالکل ہی مشغول رہتے تھے، کسی سے بات تک نہیں کرتے تھے، اگر بات کرنی ہوتی بس مشکل سے ذرا سی چلتی جاتی، اور رات کے وقت میں مغرب سے عشاء تک کا وقت خالی ہوتا تھا، لمبی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو وہ آئے اور آگے کہا حضرت کو اطلاع کرو مجھے رائے پور جانا ہے، ملاقات کرنا ہے۔ فرمایا بلا لو جلدی سے، ملاقات کے لیے تو گنجائش ہے۔ وہ آئے، کھڑے ہو کر حضرت نے استقبال کیا اور مسافہ کیا۔ تو سید احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں تمہارا معتقد نہیں ہوں، مجھے تمہارے سے کوئی جو ہے اعتقاد وابستہ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے آیا ہوں یہ تم نے جو ڈھونگ بنا رکھا ہے تصوف کیا بلا ہے، اس کا جواب تیار رکھیے، میں کل آؤں گا مغرب کے وقت اور رائے پور سے لوٹ کر پرسوں کو، اور آ کر کے اس کے جواب سنوں گا، اور میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے چلتے چلتے فرمایا کل پوچھ لیجیے، آپ پوچھ لیجیے، جواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے تصوف کی حقیقت ہے تصحیح نیت کا صحیح کرنا۔ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ نیت کا صحیح کر لینا، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات حدیث میں فرمائی گئی، اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہیں تو یہ تو ہے ہی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ آخری ہے اور وہ شروع کا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ ہے تصوف۔ اب پوچھ لو چاہیے پوچھ لو۔ السلام علیکم۔ جب چلنے لگے کہ حضرت آپ نے تو مجھے سکتے میں ڈال دیا، میں تو دلی سے یہ سوچتا آ رہا تھا یوں کہیں گے تو یہ جواب دوں گا، یہ کہیں گے تو یوں کاٹوں گا، یہ کہیں گے یوں کاٹوں گا، میں تو اسی دھن میں آ رہا تھا، تمہیں تو ایسا ڈنڈا مارا کہ سارے جال ختم کر دیے۔ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اعتراض آ بھی نہیں سکتا، جاؤ۔ بس یہ گئے، بجائے پرسوں کے اگلے دن ہی آ گئے۔ فرمایا تمہارے تو اس کلام نے مجھے کسی قرط کا نہیں چھوڑا، نہ رات کو چین نہ دن میں چین، اب میں آ گیا ہوں، ان چیزوں پر تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ بس پھر تفصیل کے ساتھ حضرت نے مغرب کے بعد بات کی اور فرمایا کہ اسی کا نام تصوف ہے،
اسی کے لیے مجاہدے کرائے جاتے ہیں، اسی کے لیے ذکر اللہ جہری سری کرایا جاتا ہے، اسی کے لیے مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو جائے اور ہمارا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہو جائے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں تصوف نام، حالانکہ تصوف کی حقیقت ہے سنوار لینا ظاہر اور باطن کا۔ ظاہر کا درست کرنا یہ ہے کہ تمام باتیں اور سب کام شریعت کے موافق ہوں، اور باطن کی درستی یہ ہے کہ دل کی حالت درست ہو، یعنی اخلاق باطنی درست ہو جائے، توکل ہو، خدا پر بھروسہ ہو، بری باتوں سے دل کو پاک کر لیا ہو، جیسے دنیا کی محبت وغیرہ، یہ ہے تصوف۔ تو اکثر لوگ لکھے پڑھے بھی صرف ظاہر کو لیے ہوئے ہیں، بس ظاہر بناؤ سنگار، اور جنہوں نے باطن کو لیا انہوں نے ظاہر کو چھوڑ دیا۔ تو گویا آپس میں بانٹ رکھا ہے کہ جو ظاہر کو لے وہ باطن کو چھوڑ دیں، اور جو باطن کو لے وہ ظاہر کو چھوڑ دیں، اور بعض نے دونوں ہی کو چھوڑ دیا۔ وہ نہ نماز روزہ کریں نہ باطن کو سنواریں، بلکہ دولت اور عزت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیسہ کہاں سے حاصل ہوگا۔ یہ تینوں قسم کے لوگ تصوف سے کوسوں دور ہیں۔ تو کیا فرمایا، یہ تینوں قسم کے لوگ تصوف سے کوسوں دور ہیں۔ غرض تصوف ظاہر اور باطن کی اصلاح کا نام ہے، نہ کہ آج کل کی رسموں کا، جیسے قبروں پر کپڑے چڑھانا، عرس کرنا، رنگے ہوئے کپڑے پہننا، قوالی سننا، ان چیزوں کو تصوف سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ بس ہمارے ماموں تھے بیچ والے جو ماموں تھے، ان کا واقعہ ہے، وہ سنا رہے تھے کہ ہم ایک دفعہ اس میں جو ہے نینی تال میں گھومنے چلے گئے، پہاڑوں میں، 2 آدمی تھے ہم، تو ایک ادھر کو چلا گیا ایک ادھر کو چلا گیا، گھومتے پھرتے پہاڑوں میں۔ تو میں نے دیکھا ایک پہاڑ کی کھو ہے اور اس کے اندر سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، کپڑا بچھا ہوا ہے۔ میں نے اندر کو جا کے دیکھا تو وہ السلام علیکم سلام کیا، بیٹھ گیا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا بچہ کہاں سے آئے ہو؟ اور فلاں جگہ سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ گھومنے آئے تو سیر کرنے تھے، آپ کو دیکھا تو سلام کرنے کے لیے آ گیا۔ اچھا کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی کھاؤں گا۔ تو فرما جاؤ وہاں کونے میں وہ دیگچہ رکھا ہے، ہنڈیا رکھی ہے، مٹی کی ہنڈیا تھی، وہ اٹھا لاؤ۔ میں نے اس کو اٹھا تو گرم ہو رہی تھی، گرم دودھ کڑا ہوا لا کے رکھ دیا۔ وہ کنستر لا اور وہ دوسری کنستری لا، اسے کھولا، اس میں پاپے تھے، پھر مٹی کے بڑے بڑے برتن تھے، کٹورے تھے، جس کو کلفی کہتے ہیں، وہ تھی اس زمانے کی، تو وہ اٹھا کے لا کے رکھی، چمچ منگوایا اور اس میں پاپے ڈالے اور گرم دودھ ڈالا اور چینی ڈالی اور کہا بڑی بڑی کلفیاں کھاؤ۔ جو میں نے تو کھایا، خوب بڑا مزیدار لگا، کڑا ہوا دودھ ہے، میٹھا ہے، پاپے اس میں بھیگے ہوئے ہیں، جو بڑا مزہ آیا کھا کے۔ اور کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی بس پیٹ بھر گیا۔ اچھا اسے وہیں رکھ آؤ، اٹھا کے وہیں رکھ آئے، اور رکھنے کے بعد فرمایا اب کیا ارادہ ہے کہ جی میرا ساتھی ادھر پھر رہا ہوگا، اس سے ملنا ہے، جانا ہے واپس۔ اچھا تو جاؤ۔ اچھا تم ایک کام کرو، کہنے میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہ اس طریقے سے ایک تاگا لے کر اس میں اس طرح گرہ لگانا ہے، اور اس میں ایک جو ہے وہ ہوتا ہے جیسے یہ شنکھ بجا کرتے ہیں مندروں میں، ایسا ہوتا ہے چھوٹا سا، اسے کچھ اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو وہ لے لینا اور وہ اس تاگے میں پرونا ہے، اور پرو کر یہ فلاں چیز پڑھنی ہے، اور اس کا گنڈا بنا کر کے جس کے پیر میں درد ہو اور کن نساکار وہ تڑپ رہا ہو، یہ اس کے باندھ دینا، انشاءاللہ تعالی 5 منٹ میں درد ختم ہو جائے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، کبھی کچھ مت لینا، کبھی کچھ مت جاؤ۔ چلے آئے، باہر آ کے ساتھی مل گیا، اسے بتایا بھائی یوں تھا قصہ یہاں، تو کہنے کہاں چلو، وہاں جا کے دیکھیں وہ غار ہی نہیں پایا، وہ غار ہی نہیں پایا۔ تو دیکھو دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے، تو تصوف میں کامل تھے کہ نہیں تھے؟ کہیں دنیا ہے کہیں دین ہے، کوئی دین کو لیے ہوئے ہے، دنیا چھوڑ رکھی ہے۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آ کے کہتا ہے حضرت کچھ پڑھنے کو وظیفہ بتا دو، ذکر بتا دو، ذکر کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا اچھا 5 وقت کی نماز پڑھنا جماعت سے، اور اس کے بعد تسبیح فاطمہ یا آیت الکرسی عادت سے پڑھنا،
اور اس کے بعد پھر جا کر جم کر نوٹ کمانا، بس یہ تمہارا ذکر ہے، جاؤ، نہ تسبیح نہ وظیفہ کچھ بھی نہیں، یہ تمہارا ذکر ہے، جاؤ جم کے نوٹ کماؤ۔ جانتے تھے کہ یہ بال بچوں دار ہے، اتنا تحمل نہیں کر سکے گا اس کے سے وظیفے پڑھوائے جائیں، اتنا ہے جماعت کی سے نماز پڑھے، حلال و حرام کی تمیز رکھے گا اور جم کے اپنا حلال روزی کما، بس چھٹی پائے، یہ ذکر اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ حالت تھی حضرت کی، نہیں بتاتے تھے، جس کو بتاتے تھے اس کو مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ بھی کوشش والا ہی لیتا تھا دولت حضرت کے یہاں سے، ورنہ تو لوگ جاتے ہیں اور سلام دعا کری، دعا کرتے رہیے جی، اگر اچھا جی دعا کرتے رہے، جاؤ ٹھیکہ لے لیا ہم نے، جاؤ اپنا گھر، دعا کرتے رہیے۔ بس یہ آیت علم و عمل کی تمام شاخوں کو شامل ہے، اس میں بتلایا گیا ہے۔ دو باتیں اس سے معلوم ہوئی، ایک یہ کہ یہ تینوں باتیں کیسی ضروری ہیں، دوسرے یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مہربان تھے، آپ نے ایسی باتیں بتلائیں کہ اگر ان کو چھوڑا جائے تو دین دنیا سب بگڑ جائے، اور دین کا بگڑنا تو ظاہر ہے، دنیا کا بگڑنا اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ ہے، جب یہ دین چھوڑتے ہیں تو دنیا بھی ان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ سن رہے ہو، سو رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا یہ قاعدہ ہے، جب مسلمان دین کو چھوڑتے ہیں تو دنیا بھی ان سے، ہائے ہائے، کل ہم میرٹھ میں تھے، یا گاڑی خراب ہو گئی، اس کی ڈرائیور پریشان تھا، ایک نے سنا دوسرا خبر کی، ایسی لائن لگ گئی بڑے بڑے مالداروں کی، بڑے بڑے مال، یہ زمیندار ہیں، یہ یہاں کے فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ہم اپنا بیٹھے تھے، اس میں اپنا دھیان دوسری طرف تھا، وہ بتاتے رہے لوگ جو تھے، یہ فلاں ہے جی، یہ فلاں ہے، السلام علیکم، سر پہ ہاتھ پھیر دو جی، سر پہ ہاتھ، میں فقیر آدمی سر پہ ہاتھ پھیروں، تو امیر آدمی، میں دل میں سوچ رہا تھا، کہا تو تھا نہیں، خیال ہوا، تو پھر یہ خیال ہوا، میں نے کہا بھائی یہ تو اتنے بڑے بڑے مالدار آدمی ہیں کہ بٹ وہ پمپا لگ رہا ہے، اور یہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ بڑے بڑے کارنامے سنا، تو میں نے کہا تو ان کے سامنے کھیت کا بتوا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا ٹانگ اڑاوے گا تو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، ہم ذرا سے چپ ہوئے، ایک آگے کو بڑا مالدار جسے بتا رہے تھے کہ حضرت بڑا پریشان ہوں، دعا فرما دیجیے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، آمد گھٹتی جا رہی ہے، قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، آمد گھٹتی جا رہی ہے، کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میں سوچوں، لو بھائی، لو ڈھکا ڈول، ڈھکا ڈول، ڈھکا اندر سے کیا ہے، باہر سے کیا ہے، ہم فقیر لوگ بے فکر۔ مجھے انہوں نے وہاں جہاں گیا تھا میرٹھ کے قریب، تو انہوں نے ہدیے میں تقریباً 6,000 روپے کرائے وغیرہ کے پیش کیے۔ میں نے اس سے ڈرائیور سے پوچھا، اس نے بتایا 2,000 لے لو، تو میں نے کہا بھائی 2,000 بتا رہا ہے وہ، باقی میں نے واپس، میں 2,000 لی۔ انہوں نے کہا یہ ہدیہ، میں نے کہا ہدیہ چندے کے پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ چندے کے کمائی کے ہیں مدرسے کی، آپ کو ہدیے میں لٹانے کا کیا حق حاصل ہے؟ وہ مفتی صاحب چپ چونک گئے ایک دم سے، جیب میں رکھ لیے۔ میں نے کہا دیکھا، اسے کہتے ہیں دین، دینداروں کو کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، دل شیر ہوتا ہے، اور دنیا کے کتوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، یہ پریشان ہی رہتے ہیں، چین ان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسرے دنیا نام ہے راحت اور آرام کا، اور دین کو چھوڑ کر آرام نصیب نہیں ہوتا۔ دیکھ لو، جو آدمی نماز پڑھتا ہو 5-7 دن سے، اور ایک دن نماز نہ پڑھے ایک وقت کی، تو جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا اس کے دل پہ بوجھ چڑھا رہے گا، اور جب وضو کرے گا آدھا اتر گیا، اور جب نماز پڑھے اللہ تیرا شکر ہے بوجھ سا اترا ہے، اور جو کئی دن کی چھوٹ جائے وہی گردن نہیں ہو جائے گی نیچے کو، کئی دن سے نماز پڑھی، تو دنیا ان سے بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسرے نام ہے دنیا راحت اور آرام کا، اور دین کو چھوڑ کر آرام نصیب نہیں ہوتا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی رحمت ہیں، تو اب یہ دیکھیے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ادا کیا۔ آپ ہیں، دیکھو حضور کے 3 حق ہیں، ایک یہ کہ آپ کے ساتھ محبت ہو، دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہو، بڑائی دل میں ہو، دوسرے یہ کہ حضور کی پیروی کرے، یعنی آپ کے قدم بقدم چلے۔ اس وقت بعض نے عظمت کو لیا،
مگر محبت اور پیروی دونوں کو بالکل چھوڑ دیا، اور بعض نے پیروی کی مگر محبت اور عظمت کو بالکل چھوڑ دیا، اور بعض نے محبت اور عظمت دونوں کو لیا مگر پیروی چھوڑ دی، اطاعت چھوڑ دی۔ میں نے اس مضمون کو القاسم رسالے میں لکھ دیا ہے، ایک ماہواری رسالہ ہے جو کہ بہت ہی مفید ہے۔ میں یہ بھی رائے دیتا ہوں کہ لوگ اس کو خریدیں، اس میں اختلافی مسئلے نہیں ہیں، بلکہ ایسی اصلاح کی باتیں ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے۔ بہرحال یہ حق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں، اور نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کے حق ادا کریں، جن کا بھی ابھی ذکر ہوا۔ اب میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی تمنا ہے جو میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں؟ لو، جب حضور کو خواہش ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل سے کہتے تھے جا اللہ تعالیٰ سے کہو، اور آج حضور خود پوچھیں تمہاری بھی کوئی تمنا ہے جبرائیل میں اللہ سے کہہ دوں؟ ہائے ہائے، کیا بڑا مقام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب فرعون نے آگ میں پھینکا تھا، تو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، تو آگ گل و گلزار ہوتی چلی گئی جہاں کو آپ جاتے تھے، اور اندر جا کے بیٹھ گئے، چاروں طرف چمن بنا دیا اللہ نے، اور چاروں طرف آگ لگ رہی۔ تو فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ تو ان بزرگوں نے لکھا ہے اس کی وجہ اصل یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، جی نور تھا، اور وہ ان سے منتقل ہوا، اس سے لڑکا پیدا ہوا اسماعیل، وہ اس کے کمر میں پہنچا، پیٹھ میں پہنچا، اور پھر ان کی نسل سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیدا ہوئے۔ جب حضرت جو ہے ان کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، ان کے والد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ماں کا نام، اماں کا نام حضرت آمنہ تھا، اور وہ حضرت عبداللہ تھے۔ تو وہ بتوں کے پاس جاتے تو بت بھی یوں کہتے، اے عبداللہ پیچھے ہٹ جا، تیرے وجہ سے تو ہمارا دم گھٹا جا رہا ہے، پیچھے کو ہٹ جا، تو یہاں مت آ۔ لوگ جاتے پوجا پاٹ کرتے، اور بھائی یہ نہیں کرتے تھے۔ عرب کی عورتیں ایک سے ایک حسین جو نخروں میں رہتی تھی، جب حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھتی تھی ہر عورت کی تمنا کرتی تھی کسی طرح سے نکاح ہو جائے، اور کسی طرح سے نکاح ہو جائے، نکاح بھی نہ ہو تو کم از کم بدکاری ہی صحیح ہو، تو ملاف تو ہو، یہ تمنا ہر عورت کے دل میں امنگ کر رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، حضرت آمنہ کو اللہ نے اس کام کے لیے مقرر فرمایا، ان سے ان کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد پھر ان سے اولاد پیدا ہوئی، تو کون پیدا ہوئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت عبداللہ نے ایک دن ایک عورت کو کہا جو بہت پیچھے پڑ رہی تھی، انہوں نے کہا کیا بات ہے، مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، اب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تو گئی ہوا۔ انہوں نے کہا کیا وجہ، کیا معاملہ ہے، کیا ہوا چلی گئی؟ کہا پہلے تمہارے چہرے پر جو نور چمکتا تھا اس کی تو ہم عاشق تھے، وہ تو گیا حملہ کے پیٹ میں، اب کچھ نہیں رکھا تمہارے پہلے، پھر جاؤ دھکے کھا۔ کوئی عورت بھی نہیں نکاح کے لیے تیار نہ۔ یہ نور محمدی تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ابراہیم خلیل اللہ کے پیٹھ میں چھپا ہوا تھا، اس لیے آگ اس کو کیسے جلا سکتی تھی جس میں حضور کا نور موجود۔ تو اگر تمہارے ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوئی تو دوستو ہمیں بھی آگ دوزخ کی نہیں جلائی۔ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول نصیب فرمائے۔ اس کی علامت نشانی یہ ہے کہ سنتوں کا اتباع کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل تمہاری بھی کوئی تمنا ہے؟ فرمایا ہاں میری تمنا ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے یہ منوا دو بات کہ جب آپ کی امت پل صراط پر چلے اور کٹ کٹ کر جہنم میں گرنے والے گریں تو اس وقت میں ان کو چلنے میں تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی اجازت دے دے تاکہ میں ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دوں تاکہ وہ گرنے نہ پائیں۔ دیکھا آپ نے، یہ مرتبہ اللہ نے آپ کی امت کا بنایا ہے، اور امتیوں کا حال یہ ہے ایک کام بھی سنت کے مطابق کرنے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا تھا، تو ہاتھ کس سے دھو رہا؟ یوں گلاس سے چٹکی چٹکی دھو رہا۔ یہ کیا کر رہا؟ ہاتھ دھو رہا ہوں۔
کہ اس سے کیا کرے گا، یعنی ایک 3 انگلیوں سے تو لقمہ توڑنا اور کھانا ہے، یہاں تک دھونے کی کیا ضرورت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے جب ہی ہاتھ دھوتے تھے، چاہے کھانا بھی نہ کھانا ہو، گھر جاتے ہاتھ دھوتے تھے۔ اب سائنس والے کہنے لگے کہ ہاتھ دھونا بار بار ضروری ہے، بیماری جو پیچھے چلی تھی کورونا کی، گھر میں جاؤ تو ہاتھ دھو۔ اب حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں کے دماغ میں آئی کہ حضور جب گھر جاتے تھے، لوگوں نے تلاش کیا زندگی میں تو لکھا ہوا ملا کہ حضور جب گھر میں جاتے تھے تو وہ ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس میں کیا حکمت ہیں، کیا مصلحت ہیں، اس لیے حضور کی سنتوں کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک سنت بتاؤں کہ رات کو داہنی کروٹ پر لیٹنا سنت ہے، دوسری سنت باوضو ہو کر لیٹنا بھی سنت ہے، تیسری سنت یہ ہے کہ جو بھی اذکار جو بھی دعائیں یاد ہوں ان سب کو پڑھنا اور پڑھتے پڑھتے سو جانا، یہ سنت طریقہ ہے، اس پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اور زیادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا نام لو توجہ کے ساتھ مستوں کی طرح سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ